کہ مدینے میں صحابہ اکرام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمع کیا اور آپ نے ایک دیہاتی کو کہا کہ بھئی جو تیرے ساتھ واقعہ پیش آیا ہے تو ان کو سنا۔ تو وہ دیہاتی، وہ چرواہا جو تھا، اس نے صحابہ کو یہ جو ابھی میں آپ کو بات بتانے لگا ہوں یہ اس نے سنائی۔ کہتا ہے کہ میں اپنی بکریوں میں تھا کہ ایک بھیڑیا آیا اور اس نے میری بکریوں پر حملہ کر کے ایک بکری کو اس نے اپنا شکار بنا لیا۔ تو میں اس بکری کو چھڑوانے کے لیے اس بھیڑیے کے پیچھے بھاگا، بکری کو میں نے چھڑوا لیا اور بھیڑیا جو ہے وہ میرے سامنے کھڑا ہو گیا اور وہ کہنے لگا کہ اللہ پاک نے جو مجھے رزق دیا تھا تو وہ مجھ سے کیوں چھین رہا ہے؟ تو چرواہا کہتا ہے میں نے کہا بڑی تعجب والی بات ہے کہ بھیڑیا انسانوں جیسی بولی بول رہا ہے، کلام کر رہا ہے۔ اس نے کہا اس سے بھی ایک عجیب چیز ہے کہ مدینہ میں ایک آدمی ہے جو کہ لوگوں کو خبر دیتا ہے ان چیزوں کی جو پہلے گزر چکی ہیں اور ان چیزوں کے متعلق بھی خبر دیتا ہے جو آئندہ آنے والی ہیں۔ کہتا ہے کہ میں اپنی بکریوں کو ہانکا اور میں مدینہ طیبہ کی طرف چل پڑا۔ تو میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ پوچھ کے آپ کے پاس آیا اور میں نے آپ کو یہ بات سنائی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً حکم دیا کہ صحابہ کو اکٹھا کیا جائے۔ تو صحابہ جب اکٹھے ہو گئے تو یہ دیہاتی نے بات سنائی، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث جو میں ابھی آپ کو سنانے لگا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا۔ آپ نے فرمایا لا تقوم الساعہ، اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی حتیٰ تکلم السباع الانس، حتیٰ کہ جو درندے ہیں نا وہ انسانوں سے بات نہ کر لیں۔ اب یہ کیسے بات کریں گے؟ حقیقت میں بات کریں گے، کسی ٹیکنالوجی کے ذریعے بات کریں گے، یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ شارحین حدیث جو ہیں اس طرح کی احادیث کو ذکر کر کے اس کے آگے کوئی ایسی تشریح نہیں کرتے کہ اس سے شاید یہ مطلب ہو۔ تو بہرحال آج ٹیکنالوجی کا دور ہے، ہمارے ہاں یہ چیزیں جو پہلے مفقود تھیں، جس چیزوں کا پتہ نہیں تھا، لیکن آج وہ چیز مسلمہ ہو چکی ہیں، آج لوگ اس کو مانتے ہیں۔ پھر اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دعوت الارض نکلے گا، وہ بھی لوگوں سے بات کرے گا، اور وہ کیا ہے کہ یہ جو قرآن مجید میں چیزیں ہیں نا، کوئی چیزیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیاں، بڑی بڑی نشانیاں، ان میں دعوت الارض کا بھی ذکر ہے۔ جو حدیث میں اس کی تشریح ہے کہ وہ مومن اور کافر کے جو چہرے ہیں ان پہ وہ نشان لگائے گا کہ یہ مومن ہے، یہ کافر ہے، تو وہ بھی لوگوں سے باتیں کرے گا۔ تو جس طرح بھی یہ ماحول ہو، کسی ٹیکنالوجی کے ذریعے ہو یا حقیقت پر مبنی ہو، یا اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو ایسی سینس دے دیتا ہے، بہرحال یہ ہو کے رہے گا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پر ہمارا مکمل ایمان ہونا چاہیے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور بات بتائی۔ آپ نے فرمایا حتیٰ تکلم الرجل، یہ عذبۃ صوتہ، فرمایا اس وقت تک بھی قیامت قائم نہیں ہوگی حتیٰ کہ انسان کی جو لاٹھی ہے نا وہ اس سے باتیں کریں گی۔
بھائیو یہ کیسے ہوگا؟ آج ہم لوگ لاٹھیوں کو پکڑتے نہیں ہیں، لیکن ایک ایسا کوئی وقت آ جائے گا، کوئی ایسی چیز ہوگی جس کو لوگ ہاتھ میں پکڑیں گے، اور وہ اس کا ایک کنارہ جو ہے وہ انسان سے باتیں کرے گا. کیونکہ آج سے 20 25 50 سال پہلے جو آج ہمارے پاس یہ موبائل ہے، یہ ٹیکنالوجی آ چکی ہے، اس کو تو ہم نہیں جانتے تھے. اس کو کوئی آدمی اگر اس وقت بات سناتا کہ اس طرح بھی ہو جائے گا تو کوئی ماننے کے لیے تیار ہی نہیں تھا. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری ایک بات بتائی، فرمایا حتی یخبر فاخذہ بما احدث اہلہ من بعدہ. فرمایا انسان کا جو ران ہے نا، ران، یہ انسان کو بتائے گا کہ تیرے گھر سے جانے کے بعد تیرے گھر میں کیا ہوا ہے. بھائیو یہ کیسے ہوگا؟ شارحین حدیث خاموش ہے، کوئی تشریح نہیں ہے، کوئی ہنٹس نہیں ہے. کس انداز سے ہوگا؟ ہمارا اس پر ایمان ہے کہ ضرور یہ سارا کچھ ہوگا. یہ کس دور میں ہوگا ہمیں اس کا بھی پتہ نہیں ہے. تو بھائیو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیزیں سابقہ امتوں میں ہوئی تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ان کی بھی خبر دی ہے، اور جو قیامت تک ہوگا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کی بھی خبر دی ہے. کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کی ہمیں سمجھ نہیں ہے، لیکن ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ یہ اسی طرح حق اور سچ ہیں جس طرح کہ آج ہم چیزوں کو دیکھ رہے ہیں. تو یہ وہ چیز تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو جمع کر کے اس رائی، اس چرواہے کی بات اپنے صحابہ کو بتائی تھی، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے مزید چیزیں جو ہیں اپنے صحابہ کو بتائی ہیں. ہمارا ان پر ایمان ہے، اسی طرح ہو کے رہے گا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں کتابوں کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ